نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد۔ محترم سامعین، روز قیامت ہر آدمی نیک ہو یا بد، گنہگار ہو یا نیکوکار، افسوس ضرور کرے گا۔ گنہگار کا افسوس تو ظاہر ہے کہ کاش دنیا میں توبہ کر لیتا، گناہوں سے بچتا تو آج کی سختیوں سے بچ جاتا، جنت کی نعمتیں مل جاتی۔ اور نیک آدمی کا افسوس یہ ہوگا جنت کی نعمتوں کو دیکھ کر کہ کاش دنیا میں مزید نیکیاں کر لیتا، کیونکہ وہاں اپنے چھوٹے چھوٹے نیک اعمال پر ملنے والا جب اجر دیکھے گا تو دنیا میں جو سیکنڈ بھی ضائع کیے ہوں گے ان پر بھی افسوس کرے گا کہ کاش وہ چند سیکنڈ بھی ضائع نہ کرتا، ان میں بھی کوئی ذکر کر لیتا اور جنت کے درجے حاصل کر لیتا۔ لیکن وہاں کا افسوس بے فائدہ ہے، واپسی کا کوئی راستہ، کوئی چانس نہیں ہے۔ تو ہر آدمی افسوس کرے گا، لیکن سب سے زیادہ افسوس علماء نے لکھا 3 قسم کے آدمیوں کے لیے ہے۔ نمبر 1، وہ آقا یا وہ افسر جس کا ملازم، جس کا ماتحت نیک ہو، اور یہ جو ماتحت ہے اس کو نیک اعمال کی وجہ سے جنت میں داخل کر دیا جائے، لیکن اس کے آقا کو یعنی اس کے مالک کو، افسر کو گناہوں کی وجہ سے جہنم میں پھینک دیا جائے۔ اس وقت وہ افسر، وہ مالک اپنی دولت پر، اپنے عہدے پر سخت حسرت اور افسوس کرے گا۔ اسی لیے اگر ہمیں اللہ پاک نے مال دیا ہے، دولت، عہدہ دیا ہے، کبھی اپنے سے کم دولت والوں کو، اپنے ماتحتوں کو حقیر نہ سمجھا کریں۔ خاص کر جو افسر ہے وہ کبھی یہ نہ سمجھے کہ چونکہ میں اعلیٰ ہوں، یہ ادنیٰ ہے، اس لیے یہ مجھے سلیوٹ کر رہا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ سلیوٹ کرنے والا کل جنت میں چلا جائے، اور جس کو سلیوٹ کیا جا رہا ہے وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے پکڑا جائے، تو کبھی کسی کو اس کے کم مال کی وجہ سے یا کم عزت اور عہدے کی وجہ سے حقیر ہرگز نہ سمجھیں، بلکہ اپنے سے افضل ہی سمجھیں کہ شاید اس کے پاس کوئی ایسی نیکی ہو جو میرے پاس نہ ہو اور اس کی بخشش کا ذریعہ بن جائے، اور میرا کوئی گناہ میری پکڑ کا ذریعہ بن جائے۔ دوسرا آدمی جو سب سے زیادہ افسوس کرے گا یہ وہ ہوگا جس نے بڑی محنت سے مال جمع کیا، نہ حلال کی پرواہ کی، نہ حرام کی، نہ زکوٰۃ وغیرہ دی، نہ صدقہ خیرات، بس بیلنس زیادہ ہو جائے، بینک بیلنس جمع ہو جائے، جائیدادیں بن جائیں، مکان بن جائے، مال دولت جمع کرتا 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 وقت موت آ پہنچا اور مر گیا۔ اب اس کے مرنے کے بعد اس کا مال جن وارثوں کے ہاتھ میں لگا ان میں کچھ وارث نیک بھی تھے، انہوں نے اس مال کو استعمال کیا، نیکی کے کاموں میں خرچ کیا، وہ چلے گئے جنت میں۔ اور یہ آدمی جو مال چھوڑ کر مرا تھا، یہ مال جمع کرنے کی وجہ سے اور حقوق ادا نہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو اس کے افسوس کے کیا کہنے، جو مال جمع کرتا رہا وہ جہنم میں جا رہا ہے، اور جن کے لیے مال چھوڑ گیا وہ اپنی نیکی کی وجہ سے جنت میں جا رہے ہیں۔ اس لیے میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، مال جمع کرنا منع نہیں ہے۔ اگر حلال طریقے سے آپ مال کمائیں،
زکوٰۃ، خیرات، قربانی وغیرہ ادا کرتے رہیں، کنجوسی نہ کریں، بیوی بچوں پر بھی استطاعت کے مطابق ماں باپ پر خرچ کریں، محتاج اور ضرورت مند رشتہ دار ہیں یا پڑوسی ہیں ان پر خرچ کریں، اس کے بعد اگر بچ جائے تو اس کو آپ جمع کریں، تو اس جمع کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، بشرط یہ کہ بس اتنا ہی جمع کریں جو آپ کی 1 سال کی ضرورت کے لیے کافی ہو۔ یعنی خدا نخواستہ آج اگر ملازمت سے آپ کو نکال دیا جائے یا کاروبار ٹھپ ہو جائے تو آپ 1 سال تک گھر بیٹھ کر کھا سکیں، اتنا جمع کر لیں۔ اس کے بعد مزید جمع کرنا یہ حماقت ہے اور بے وقوفی ہے اور اللہ کے خزانوں پر اعتماد نہ کرنے والی بات ہے۔ تو مال ضرورت کے مطابق جمع کرنا جائز ہے، لیکن اس کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ تیسرا آدمی جو قیامت میں سخت افسوس کرے گا یہ وہ مبلغ ہے، عالم ہے، مقرر ہے، واعظ ہے، جو لوگوں کو دین کی تبلیغ کرتا ہے، دین کی باتیں بتاتا ہے اور لوگ اس کی باتیں سن کر توبہ کرتے ہیں، تو اس کی تبلیغ کی وجہ سے قیامت کے دن لوگ نجات پائیں گے، جنت میں جا رہے ہوں گے۔ اور اللہ نہ کرے، اللہ بچائے، یہ آدمی خود عمل نہ کرنے کی وجہ سے، خود کبیرہ گناہوں میں مبتلا ہونے کی وجہ سے جہنم میں جا رہا ہوگا۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر آپ خدا نخواستہ عمل نہیں کرتے تو دوسروں کو دعوت بھی نہ دیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر دوسروں کو دعوت دے رہے ہیں، دین کی باتیں بتا رہے ہیں تو خود عمل بھی کریں۔ اگر عمل نہیں بھی کر رہے تو اس کا مطلب ہے آپ ایک غلط کام کر رہے ہیں، وہ کیا ہے کہ خود عمل نہ کرنا، اور دوسرا اچھا کام کر رہے ہیں یعنی دین کی دعوت دینا۔ اب اگر آپ نے دعوت دینا ہی چھوڑ دی تو 2 غلط کام ہو جائیں گے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی آدمی کہے کہ بھائی چونکہ میں سود کھاتا ہوں یا میں داڑھی منڈاتا ہوں لہٰذا میں نماز بھی نہیں پڑھتا، تو اس سے یہی کہا جائے گا میاں یہ حماقت ہے کہ آپ نماز بھی اس وجہ سے چھوڑ دیں کہ میں داڑھی کٹاتا ہوں یا سود کھاتا ہوں۔ ہاں، آپ ایسا کریں، نماز پڑھتے رہیں اور سود کھانے سے توبہ کریں، داڑھی کٹانے سے توبہ کریں، کیونکہ اگر آپ نے نماز پڑھنا بھی چھوڑ دیا تو ابھی تک تو 1 گناہ کر رہے تھے نا، سود کھانا، اور اب 2 گناہ ہو جائیں گے، سود کھانے والا بھی اور اوپر سے نماز چھوڑنے والا بھی، 2 گناہ جمع ہو جائیں گے۔ تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اگر ہم عمل نہیں کر رہے اور کسی کو نیکی کی باتیں بتا رہے ہیں تو یہ غلط ہے، یہ غلط نہیں ہے، بلکہ خود عمل نہ کرنا غلط ہے۔ امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں قیامت کے دن کی ہر قسم کی حسرت سے، افسوس سے، شرمندگی اور پچھتاوے سے محفوظ فرمائے۔ مجھے اور آپ تمام سننے والوں کو اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کی، ایک ایک سانس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔